کہ what is the possibilities of homeschooling from day 1 to age 7 in a انڈر ڈیولپنگ کنٹریز. لیکن پھر یہ ایک ہائپوتھیسس بن گیا کہ جی پاسبلٹیز آف ہوم اسکولنگ فرام ڈے 1 ٹو ایج 7. پہلے تو گوہر ایوب کی طرف سے السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد لائیو ویڈیو کے سامنے آیا ہوں. کچھ دوست میری ویڈیوز کو دیکھ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے مطلب کیا ہوا ہے کہ تم ایسی لائف در بدر والی لائف کیوں گزار رہے ہو, ایک لگژوریس لائف چھوڑ کر کیوں ایسی, کبھی اس کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ کہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا میں کیوں کر رہا ہوں, یا میں مطلب بیوقوف ہوں کہ ایسا کر رہا ہوں. نہیں, اس کے پیچھے پرپز ہے. پرپز بہت ہی یونیک ہے. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کچھ عرصے سے جب میں آئی واز ان ایم ایڈ تو میں ایک کام کر رہا تھا کچھ ریسرچ ورک پہ, اور وہ تھا کہ پاسبلٹیز آف ہوم اسکولنگ فرام ڈے 1 ٹو ایج 7. تو بہت سارے ریسرچ پڑھتا رہا, کتابیں پڑھتا رہا, بہت ساری چیزیں کرتا رہا اور بہت سارا مٹیریل جمع ہوا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے نہ پیچھے ہیں, یعنی کہ ہم علم کے بعد مشاہدہ اور مشاہدے کے بعد تجربہ. تو ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مشاہدہ کرنے میں اور تجربہ کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نہیں کر پاتے, ہم ٹائم نہیں دیتے, یا ہماری لیزینس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے. تو پھر اتفاق سے جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد لائف پارٹنر ایسی ملی کہ جو کہ بہت ہی ایک چیلنجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ جاب کر رہی تھی. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آفٹر برتھ صرف 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بیک ٹو ورک ہیں اور آپ ایک ایسی وومن ہیں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں جو کہ تقریباً کبھی اس کو ایسا ہوتا ہے کہ 12 سے 15 گھنٹے بھی اپنی جاب کو دینا پڑتا ہے, آئی مین سرونگ ٹو دا گورنمنٹ, اور بہت ہی نوبل ورک. تو اس میں مجھے جو ہے نا وہ ایک تجربہ ہوا, ایک موقع مل گیا مشاہدہ کرنے کا اور تجربہ کرنے کا کہ اب بچوں کو جو ہے میں نے خود ہی ڈیل کرنا ہے. تو میرے ویسے بھی جو میرا ریسرچ ورک تھا وہ تھا ڈے 1 ٹو ایج 7. الحمدللہ میری بیٹی, بڑی بیٹی 6 سال کی ہے, چھوٹی 4 سال کی ہے, اور بیٹا جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے, اور سب سے چھوٹے والا تقریباً جو ہے 15-16 مہینے کا ہے. تو ہمارے پاس اب 2 ہی آپشن تھے کہ ہم کسی آیا پہ ڈیپینڈ کریں فل ٹائم, یا پھر ہم انہیں خود دیکھیں. تو ہم نے پہلے یہ تجربہ کیا کہ ہم نے آیا پہ ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ہمیں بہت ہی, میں تو ورڈ ہو گیا کہ ہمیں اب جو ہے آیا کے موڈ پہ مجھے اور بچوں کو ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا تھا اور گھر والوں کو, اور اس کا موڈ جیسا ہو اس کے مطابق چلنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ نہیں. تو مجھے ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے اس کام کو اپنے ریسرچ میں ایڈ کر لوں, یعنی بچوں کی ذمہ داری میں خود اٹھا لوں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سٹارٹ کر دیا. اور وہ سٹارٹ یہ تھا کہ پہلے تو یہ صرف ایک کویشچن تھا کہ واٹ از دا پاسبلٹیز آف ہوم اسکولنگ فرام ڈے 1 ٹو ایج 7 ان انڈر ڈیولپنگ کنٹریز. لیکن پھر یہ ایک ہائپوتھیسس بن گیا کہ جی پاسبلٹیز آف ہوم اسکولنگ فرام ڈے 1 ٹو ایج 7, اور اس کے کیا رزلٹ رہیں گے, کیا ہوگا, وہ تو اب نتائج ہی بتائیں گے. جو الحمدللہ 6 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں تو نتائج بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی awesome ہے. آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ کیسے ہیں. تو اب ان کا کریکولم جو ہے, یہ کریکولم ان کے کریکولم میں یہ شامل ہے ٹریولنگ ان اے منتھ. 1 مہینے میں تقریباً ایک بار ہم جو ہے لازمی ٹریول کرتے ہیں, آل دو کہ اس کے ایکسپینسز تقریباً 25-30-40 ہزار روپے ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں نیچرس کے پاس انہیں ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دوں. تو میرے پاس اپرچونیٹی ہے, میرا یہ آبائی گاؤں گھر, اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ, ان پہاڑوں پر جو ہے کیمپنگ کرتے ہیں. 1 مہینے میں ایک بار آتے ہیں, 4 دن 5 دن کی ہم چھٹی لیتے ہیں, اور میں اپنے ورک کو اور میری وائف اپنے ورک کو فل اس طرح سے مہینے میں ٹائم دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے چھٹیاں ایک ساتھ مل سکیں. تو ہم مہینے کی چھٹیاں 5 یا 6 جمع کر لیتے ہیں, اور پھر بچوں کو لے کر ہم آ جاتے ہیں. اور میں اپنے والد سے اور بچے اپنی دادا دادی سے مل بھی لیتے ہیں, اور پھر ہم یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. پھر میں اپنا کیمپنگ کا سامان ساتھ رکھتا ہوں, انہیں ماؤنٹینز میں لے جاتا ہوں. تو کریکولم ہے یہ ان کا کہ اب وہ نیچر کو پاس سے دیکھیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بچے کتابیں پڑھتے ہیں نا, جب کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کتابوں میں صرف وہ چیزوں کو تصویروں میں دیکھ لیتے ہیں, یا ان کے بارے میں جو ڈیفینیشن انہیں ٹیچر بتا دیتے ہیں وہ
وہ کرتے ہیں لیکن وہ خود سے مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے, خود سے تجربہ نہیں کر رہے ہوتے, اس کی پسند اور ناپسند ان میں شامل ہی نہیں ہوتی. تو اب اگر بچوں کو پلانٹس کی انیٹومی پڑھانی ہے تو کیوں نہ ان کو پلانٹس کے پاس لے کے جایا جائے. اگر انہیں فصلوں کے بارے میں پڑھانا ہے, کروپس کے بارے میں پڑھانا ہے تو کیوں نہ انہیں لے کے جایا جائے. اگر انہیں سردی گرمی خزاں بہار کے بارے میں سمجھنا ہے تو کیوں نہ ایسے موسم میں مختلف جگہوں کا جو ہے وزٹ کیا جائے. اگر انہیں اینیملز کے بارے میں, برڈز کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کتابوں میں پرندوں کی تصویریں دیکھیں تو کیوں نہ وہ خود جا کے مشاہدہ کریں مختلف قسم کے پرندوں کا, جانوروں کا, اور جو ہے سیمپل کلیکٹ کریں. تو آئی ایم ٹریننگ دیم ٹو لرن بائی ڈائریکٹ لرننگ فرام دا نیچر. نیچر کو ہی ان کا سلیبس میں نے کوشش کی ہے کہ میں بنا دوں کہ, اور پھر اس کے اندر جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہر قسم کی ٹریولنگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف لگزوریس ٹریولنگ کرنی ہے, انہوں نے بائی ایئر بھی ٹریول کر لیا ہے, بائی ٹرین بھی کر لیا ہے, بائی بس بھی کر لیا ہے, بہت ہی لوکل بسز اور وین میں بھی ٹریول کر لیا. اور ایون کبھی کبھی ہم جب ظاہرہ ماؤنٹینس پہ جائیں گے تو وہاں پر ہم اپنی کنوینس تو اپنی ٹرانسپورٹ تو نہیں لے جا سکتے, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو پھر ہم لے کے جاتے ہیں جی ان کو بائی فٹ لے کے جاتے ہیں, بائک پہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں خود تجربہ کرنے دیتے ہیں کہ سروائیول سکلز کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے, نیچر کو فیل کیسے کرنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ان کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی فلاورز ہیں, ان کو اگر آپ نے ان کی خوشبو لینی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں توڑیں, آپ فلاور کے پاس بیٹھ جائیں, اسے سونگھیں, اس کو محسوس کریں, اس کو اپنے اندر ڈیپتھ کریں. تو یہ آپ بلیو کریں کہ ان کی جو لرننگ ہے وہ, کیونکہ میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری اپنی اکیڈمی ہے کراچی میں, اور وہاں کے بچوں کی جو ایج 6 ہیں ان کی لرننگ, جو کہ میں پوری ایمانداری سے, میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ سلیبس میں موجود ہے انہیں ڈیلیور کریں, اور انہیں کوشش کرتے ہیں کہ انہیں تجربہ بھی کرنے دیں, وہ چیزیں بھی انہیں مہیا کریں. لیکن ان کے معاملے میں مقابلے میں یہ جو بچے ہیں, جو کہ 4 بچے ہیں, ان کا انرجی لیول الگ ہے, ان کا پرسیپشنز چیزوں کو دیکھنے کا الگ ہے. ان کے یعنی اب ٹریولنگ کی وجہ سے ان کو یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ یہ صرف کتابیں اور لفظ نہیں پڑھتے, بلکہ چہرے اور چہروں کے جو لہجے ہیں ان کو بھی پڑھنا انہیں اچھے سے آتا ہے. کہ اگر میں کبھی ان کے سامنے مزاح کرتا بھی ہوں اور جان بوجھ کے ان کے سامنے کوئی جھوٹی بات کہتا ہوں تو وہ فوراً سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں, یا میں غصے میں ہوں یا میں مذاق میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو دا تھنگ از, جو کتابیں سکھانے میں ناکام رہتی ہیں بچوں کو, اور نیچر سے کے قریب رہنا مجھے تو خیر بچپن سے پسند تھا, لیکن زندگی نے کبھی موقع ہی نہیں دیا تھا. اب الحمدللہ موقع ملا ہے. تو بچوں کو مطلب, اور میری کوشش ہے کہ ایج 7 تک کیا چیزیں ڈیولپ کروں. تو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں, پھر کل ہم انشاءاللہ سنڈے ہے تو ہم ماؤنٹین میں جا کے کیمپنگ کریں گے, ٹینٹ لگائیں گے وہاں, تو اس کی بھی میں کوشش کروں گا ویڈیو ریکارڈ کر لوں, کیونکہ بچوں کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنا بڑا ہی ایک ٹرکی معاملہ بن جاتا ہے. تو میں یہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں, اس میں تصویریں بھی ہیں کہ وہ پرندوں کے ساتھ, مطلب جب وہ شروع میں آتے تھے کس طرح سے وہ ان سے ڈرتے تھے. تو میری یہ کوشش ہے کہ انہیں کم سے کم 3 لینگویجز پڑھنا, لکھنا, بولنا آ جائیں. یعنی کہ فرسٹ تو اوبیسلی اردو ہے پاکستان میں, تو دیٹس وائی وہ لینگویج جو انہوں نے سیکھنی اور بولنی ہی ہے لازمی ہے. دوسری انگلش, اور تیسری عربک. پھر جب اس کے اوپر انگلش میں وہ بہت فلوئنٹ ہیں, اردو میں کافی حد تک فلوئنٹ ہیں. فرسٹ لینگویج میں نے انہیں کوشش کی تھی, کیونکہ اردو تو انہیں ہمارے ماحول نے سکھائی دینی تھی, تو میں کوشش کر رہا تھا کہ انگلش سکھاؤں. تو میں نے ان کی فرسٹ لینگویج کوشش کی کہ وہ انگلش بن جائے. تو اس میں الحمدللہ اب وی آر سکسیزفل. جو بڑی بیٹی ہے وہ اب کسی بھی قسم کی کتاب ریڈ کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد عربک, آن لائن وہ روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہے. تو عربک کو وہ ایز اے لینگویج بھی سیکھ رہی ہے ساتھ, صرف یہ نہیں ہے کہ جی پڑھ لو اور ثواب کے لیے پڑھ لو, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ آگے فیوچر میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے ان کے لیے, جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا. میں اپنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر میں تھوپوں گا. تو تیسری لینگویج جو ہے ہوگی, 3 لینگویجز پہ کام کرنا ہے. پھر ساتھ میں میتھ, لیکن میتھ اس طرح سے نہیں کہ جی کتابوں کے اندر جو پرابلم ہے وہ سالو کرنا. 4 فنکشنز انہیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں, یعنی کہ پلس, مائنس, ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ ود دا لارج نمبر آف, اینڈ دین ان کو جو اسٹیٹکس ہے جو کہ پروبیبلٹی میں یوز ہوتے ہیں یا ریسرچ ورک میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اسٹیٹکس جو ہے مین, میڈین, موڈ, اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ویریشن, اور گرافکس جو ہے تاکہ اپنا ڈیٹا وہ پریزنٹ کر سکیں. یہ میرے مائنڈ میں ہے کہ ان کو میں لازمی سکھاؤں, جس کی وجہ سے میں انہیں ایسا میٹیریل دیتا رہتا ہوں. اور تیسری چیز 3 لینگویجز ہو گئی, ایک میتھ ہوگی, اور سائنس. اور سائنس بھی ایسے نہیں کہ جی کتابوں میں آپ پڑھ لیں, بلکہ انہیں نیچرل انوائرمنٹ میں جا کے سیمپلنگ کیسے کرنی ہے, انڈرسٹینڈ کیسے کرنی ہے, پلانٹس کی لیوز کی, اسٹیمس کی, روٹس کی اناٹومی کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے, پلانٹس کے اندر جو ٹرانسپائریشن ہو رہی ہے یا کنورژن آف آکسیجن ہو رہی ہے ٹو دا کاربن ڈائی آکسائڈ,
یا ان کا جس طرح سے گرو کرنا ہے یا ان کی ڈفرینٹ کائنڈز کس طرح سے سروائیو کرتی ہیں نیچر میں، وہ ان کو اسٹڈی کرنا ہے، اور پھر یہ ان کے اندر سینس ڈیولپ کرنا ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی جاندار ہیں، یہ بے جان نہیں ہیں، یہ بھی ہماری طرح ان کے بھی جو ہے ایک سسٹم ہے، ایک فیملی سسٹم ہے، انوائرمنٹ ہے، پھر ان کا گرو ہونا ہے، ہاؤ دے ڈو بیبیز اینڈ ہاؤ دے ملٹیپلائی، دیئر سیلز ملٹیپلائی اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ ان کو نیچر کے اندر لے جا کے اسٹڈی کروانا، پھر بہتے ہوئے پانی کے پاس بیٹھ کر ان کو سمجھانا کہ پانی کے مالیکیولز آکسیجن ہائیڈروجن سے کیسے ایٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ڈیولپ ہونے کے بعد مالیکیولز ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ کس طرح سے ایک مائٹی اوشینز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کس طرح سے اوشین جو ہے سالٹڈ واٹر ہے اور فریش واٹر کیا ہے ڈفرینس ہے، اور کس طرح سے واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اوشین کے اوپر جب سن جو ہے اس کے اوپر اپنی ہیٹ تھرو کرتا ہے، تو کس طرح سے وہ ایواپوریٹ ہوتا ہے، اور وہ ہاؤ دا کلاؤڈز فارمڈ اینڈ ہاؤ دا واٹر کم ود دا رین فریش واٹر اینڈ ہاؤ دس سائیکل ورکس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنے بچوں کو ڈے 1 ٹو ایج 7 ان کی جو ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں کوشش میں نے شروع کی ہے، اور اپنے اساتذہ سے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے میں نے اسے جو میرے پاس ڈیٹا ریکارڈڈ تھا اسے کتابی صورت میں بھی کنورٹ کرنا شروع کر دیا. آئی نو یہ ویڈیوز جو ہیں تھوڑی سی ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ابھی ایک بورنگ سی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم ابھی سوشل میڈیا ٹک ٹاک اینڈ فن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ایجوکیشن کی طرف ریسرچ کی طرف بھی لوگ آ رہے ہیں اور اچھا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وجہ کیا تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تو تعلیم بہت زیادہ جمع ہو گئی تھی، لیکن کیا نہیں تھا میرے پاس؟ مشاہدہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد اس کو تجربہ نہیں تھا. تو جب تک آپ کا جو علم ہے وہ مشاہدے اور تجربے سے نہیں گزرتا تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کے لیے فائدہ ہے. اب دیکھیں سائنس کے علاوہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو ہی لے لیں تو قرآن اور حدیث کو آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو مشاہدہ اور تجربہ نہیں کرتے تو اوبویسلی وہ تو ایک سچا کلام ہے نا، قرآن سچا کلام ہے، احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ سچی ہیں، لیکن جب تک ہم اسے سمجھ کر مشاہدہ کر کے تجربہ نہیں کریں گے تو اس کے اندر جو موجود بینیفٹس ہیں جو آپ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جب تک آپ اسے تجربے سے اور مشاہدے سے اس نہیں گزریں گے. تو وہ کلام تو سچا ہے، اس کے اوپر تو ہم آنکھیں بند کر کے بچپن سے بلیو کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن جب ہم اسے تحقیق اور تجربے سے گزرتے ہیں تو ہماری اپنی ذات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کے اندر جو چھپا ہوا فائدہ جو ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتا ہے وہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ جو چھوٹی سی ویڈیوز ہیں کچھ یہ مطلب یہ چینل میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ فار دا انٹرٹینمنٹ، لیکن بیچ میں کیونکہ ویورشپ بہت زیادہ کم تھی تو مجھے انٹرٹینمنٹ کے لیے میٹیریل بیچ میں ڈالنا پڑا تاکہ سبسکرائبرز بڑھ جائیں، لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں، تو پھر میں اپنا ریسرچ ورک شیئر کر سکوں اور میں اپنے ان بچوں سے بھی ملوا سکوں جن کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، تو اس کی شروعات میں اپنے گھر سے کیوں نہ کروں. تو میں نے سیکریفائس کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ فیصلہ لیا اپنی وائف کے ساتھ مل کے، بہت مشکل سے کنونس کیا اپنے پورے خاندان کو کہ میں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر تک کم سے کم اسکول نہیں بھیجوں گا اور انہیں ہوم ایجوکیشن دوں گا. اور اوبویسلی میرے اپنے بچے ہیں تو میں اتنا فیصلہ اتنا حق تو ان کے لیے رکھتا ہی ہوں، اور مجھے اس ساری ریسرچ پہ ان ساری چیزوں پہ جو میٹیریل میں نے پڑھا تھا اتنا بھروسہ تھا کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس سے انشاءاللہ جو بھی بچہ ڈیولپ ہوگا وہ بہت اچھا رہے گا. لیکن کوئی کسی نے اپنے بچے ظاہر ہے کوئی کسی کو نہیں اس طرح سے دے سکتا کہ 24 آور کی آبزرویشن ہو، اور نہ یہ پاسبلٹی ہے، اور نہ ہی اس کو میرا خیال ہے شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ بچے آپ کسی کے اس طرح سے ان کے ماں باپ سے الگ کریں. تو میں نے پھر یہ فیصلہ اپنے بچوں کے حق میں لیا کہ میں انہیں اپنے ریسرچ ورک میں شامل کروں، اور الحمدللہ آئی ایم سو سیٹسفائڈ مور دین 200% ایون یو کین سے کہ اگر وہ اس ایج تک میں انہیں اسکول بھیجتا جو ان کی لرننگ ہوتی اسکولز میں، جو کہ الحمدللہ بہت اچھے اسکولز ہیں، بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے اور بہت کیئرنگ کرتے ہیں، اچھے ایجوکیشنل سسٹمز، بہت اچھے سلیبس ہیں، لیکن وہ مشاہدہ کہاں کریں گے اور وہ تجربہ کہاں کریں گے؟ وہ اسکولز کے اندر پاسبل نہیں ہے. تو میں نے پھر اس کو ساری چیزوں کو ایک نیچر ان کو پرووائڈ کی، اور اس سارے چکر میں پھر مجھے ظاہر ہے در بدر تو ہونا پڑے گا نا. میں اپنی جیسے بیٹی کو کہتا ہوں کہ گڈ تھنگس ٹیک ٹائم ٹو ہیپن، تو گڈ تھنگس ٹیک ٹائم ٹو ہیپن انشاءاللہ. تو اس لیے وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو میرے فرینڈس پوچھتے ہیں کہ یار ایک لگژریس لائف چھوڑ کر ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لائف جہاں پہ ایک پوش ایریا کے اندر رہنا اور ہر چیز آپ کو جو ہے
وہ دوسرے آپ کو کر کے دے رہے ہیں، تو آپ یہ در بدر والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے وہ شروع میں، میری اردو شاعری اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ ایک میرے ذہن میں ایک مصرع آ گیا شعر کا کہ کبھی اس کے کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے اور کہ وہ اس کام میں برکت دے گا، اور میرے یہ بچے چاروں بچے، ان کے اوپر کی بھی محنت اور ڈیٹا جو میں محفوظ کر رہا ہوں وہ پوری قوم کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور دعا کیجئے گا میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حق میں، اپنی راہ میں محنت کے لیے قبول کرے، اور وہ چاروں قرآن بھی حفظ کریں، وہ احادیث کو بھی بہت دل سے سمجھیں۔ میں کوئی چیز تھوپ نہیں رہا ان کے اوپر، میں انہیں سمجھانے کے بعد ان کے سامنے چوائس رکھ دیتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو دین یو کین ڈو، اور الحمدللہ وہ بچے اس چیز کو جب سمجھتے ہیں اور جو چیز پسند کرتے ہیں تو اسے وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچپن سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو میں اپنی جوانی تک بھی میرے ذہن میں عقل میں نہیں آتے تھے کہ میں کر سکوں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یعنی کہ وہ اس طرح کا اب انہیں پتہ ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ اس دنیا کے لیے خاص ہے، لیکن روح بھی ایک اور چیز موجود ہوتی ہے جس نے اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس کا ریلیشن کیا ہے، وہ مجھ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں، اور میں اپنی عقل اور دانش کے مطابق، اور جو میں اسٹڈی پھر کرتا ہوں، کوشچنز ان کے میں اسٹڈی کرتا ہوں، اس کے مطابق پھر انہیں جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت دے، اور آپ لوگ بھی اس میں شامل رہیں، اور میں ایک اچھی چیز اپنی قوم کے لیے ڈیولپ کر دوں۔ مجھے اتنی اللہ تعالیٰ زندگی میں مہلت دے کہ میں اس کا سارا ڈیٹا محفوظ کر کے ویڈیو، آڈیو اینڈ ریٹن لٹریچر کی صورت میں محفوظ کر دوں، اور پھر میری زندگی تمام ہو، تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں تو میں اس کے حضور یہ پیش کر سکوں کہ نبی کی شفاعت کے ساتھ کہ میں نے کوشش کی کہ کچھ جو روایتیں تھیں، ریتیں تھیں، ان سے ہٹ کر زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اسے کوشش کی کہ دوسرے بھی اسے سمجھے، اور جہاں انہیں لگے کہ اس میں فائدہ ہے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا، تو اسے وہ فائدہ حاصل کرے۔ تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور آسانیاں پیدا کرنے والا شرف عطا کرے۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے بلاگ تک، اللہ حافظ۔